وَلِيُنذِرَ اور آپ کو ڈرائے ام القریٰ اہل مکہ کو، ومن حولہا اور اہل مکہ کے ارد گرد جو بستی ہیں، جو رہنے والے بسنے والے لوگ ہیں ان کو، والذین اور وہ لوگ یؤمنون جو ایمان لائے بالآخرت آخرت پر، یؤمنون وہ ایمان لائے بھی اس پر، وہم علی صلاتہم یحافظون اور وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اس آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے یہود کی مذمت کو بیان فرمایا، اور اللہ رب العالمین نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر شریعت الوحی نازل ہوئی اس کی تصدیق کو بیان فرمایا۔ اللہ پاک نے سب سے پہلے بیان یہ فرمایا کہ یہ ایک کتاب ہے، اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل ہونے والی شریعت ہے۔ فرمایا وَأَنزَلْنَاهُ اس کو ہم نے نازل کیا ہے، یعنی اس قرآن پاک کو۔ یہود و نصارہ اور مشرکین نے اس کا انکار کیا تھا۔ فرمایا مبارک، یہ ببرکت کتاب ہے، یہ عزت والی کتاب ہے، شرف والی کتاب ہے، عظمت والی کتاب ہے، یہ عمدہ کتاب ہے، اللہ رب العالمین کے کلام، گفتگو، بات ادا ہے، اس سے بڑی عظمت اس کی اور کیا ہوگی۔ فرمایا مصدق الذین بین یدیہ اور یہ پھر ایسی کتاب ہے جو گزشتہ اس سے پہلے کتابیں اتری ہیں، پہلے نبیوں پر، پہلی امتوں پر، یعنی تورات، انجیل اور زبور۔ یہ کتاب ان تینوں کتابیں اور بقیہ جتنے صحیفے گزرے ہیں، جتنے بھی انبیاء آئے ہیں، ان سب کی یہ تصدیق کرنے والی ہے۔ تو قرآن ہمیں یہی درس دیتا ہے کہ جتنے انبیاء آئے ہیں ان پر ایمان لانا یہی ایمان کا حصہ ہے۔ اگر بندہ کسی ایک پر بھی ایمان نہیں لاتا تو پھر اس کا مومن ہونا کوئی فائدہ مند نہیں ہے، وہ پھر ایمان والا نہیں ہے۔ فرمایا کہ وَلِيُنذِرَ ام القریٰ اے نبی ان کو آپ ڈرائیں، ام القریٰ اہل مکہ کو۔ یہاں محدثین اور مفسرین نے ام القریٰ سے مراد یہ لکھا ہے کہ اہل مکہ کو ام القریٰ اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ زمین پر، اس ہوئے زمین پر اللہ رب العالمین کی وحدانیت کی خاطر، اللہ رب العالمین کی پہچان کی خاطر، جس گھر کے اندر اللہ رب العالمین کا نام لیا جائے اور خالصتاً اللہ کے نام پر بناؤ، وہ سب سے پہلا گھر جو ہے وہ مکہ کے اندر بیت اللہ ہے۔ اسی نسبت سے اہل مکہ کو ام القریٰ کہا جاتا ہے۔ فرمایا ومن حولہا اور اس کے ارد گرد جو باسی ہیں، ان کے لوگ ہیں، ان کو بھی ڈرائے۔ فرمایا والذین یؤمنون بالآخرۃ یؤمنون بہ وہم علی صلاتہم یحافظون وہ لوگ جو یوم آخرت پر ایمان لائے اور اس پر وہ کیا کرتے ہیں، اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ یعنی اس آیات کے اندر اللہ رب العالمین نے انسان کو بے شمار نصیحتیں کی ہیں۔ سب سے پہلے یہ نصیحت کی یہ شریعت، یہ ہدایت جو اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل ہونے والی ہے، یہ حق اور برحق ہے۔ دوسری اللہ رب العالمین نے یہ نصیحت کی ہے کہ آپ اللہ کے رسول کا انکار کرتے ہو، اگر آپ اللہ کے رسول کا انکار کرتے ہو تو پھر آپ موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو کس طریقے مانتے ہو۔ یہ جو کتاب شریعت ہم نے نازل کی ہے وہی شریعت وہی ہے جو موسیٰ علیہ